بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، یعنی جو شخص بات 3 دفعہ دہرائے تا سمجھی جائے۔ حدیث نمبر 94۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا کہ آپ جب سلام کرتے تو 3 بار السلام علیکم کہتے، اور جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے۔ اسی طرح حدیث نمبر 95 بھی حضرت انس سے ہی مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا کہ آپ جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے حتیٰ کہ وہ آپ سے سمجھ لی جاتی، اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے تو 3 بار السلام علیکم کہتے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 96، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے جو کہ ہم نے کیا تھا، پھر آپ ہم سے آ ملے، اور حالت یہ تھی کہ ہم نماز میں یعنی نماز عصر میں اتنی دیر کر چکے تھے کہ دوسری کا وقت بھی شروع ہونے کو تھا، اور ہم ابھی وضو ہی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم نے اپنے پاؤں کو یوں ہی پانی سے پونچھنا شروع کر دیا۔ اس پر آپ نے بلند آواز سے پکارا، ہائے شامت ان ایڑیوں کی آگ سے! 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا۔ ان احادیث کے شروع میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فقال الا وقول الزور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار اور جھوٹی بات سے بچنا۔ آپ اس فقرے کو دہراتے رہے۔ اور حضرت ابن عمر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، الا وقول الزور، قول الزور، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو امام بخاری نے کتاب الشہادات باب ما قیل فی قول الزور میں موصولاً نقل کیا ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، 3 بار پوچھا، کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا، بتلائیے۔ فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، الا وقول الزور۔ آپ نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ الا حل بلغت، یہ اس خطبے کے آخری الفاظ ہیں جو آپ نے حجۃ الوداع میں پڑھا، اور صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں اسی طرح معزز ہیں جیسے تمہارا یہ دن۔ دیکھنا میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو۔ یہ کہہ کر آپ نے 2 بار فرمایا، الا حل بلغت۔ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر مذکورہ بالا حدیثوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے، تو اس امر کے جتانے کے لیے کہ آپ موقع و محل کی اہمیت و تقاضا کے مطابق بات دہرایا کرتے تھے تا وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، یا کسی گناہ کے متعلق جذبات نفرت کو اچھی طرح ابھار دیا جائے، یا جو بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا بھی اعادہ فرماتے تھے۔ السلام علیکم کو بھی مناسب موقع پر دہراتے۔ مثلاً اگر کسی کے گھر پر تشریف لے گئے ہیں اور اندر سے جواب نہیں آیا تو پھر آپ نے اس تحیہ السلام کو دہرایا ہے، یا کسی بڑی مجلس میں تشریف لے گئے ہیں تو اس کے مختلف حصوں میں گزرتے ہوئے 3 دفعہ السلام علیکم کہا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کر کے تعلیم کے ضمن میں 24واں ادب سکھلایا گیا ہے کہ معلم کا فرض ہے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ سننے والے اس کی بات کو سمجھے بھی ہیں یا نہیں، اور یہ کہ بات اچھی طرح ان کے ذہن نشین بھی ہو گئی ہے یا نہیں۔ طلباء جو زیادہ تر بات بھول جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اساتذہ اپنی تعلیم میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید